بہت زمانے پہلے سبز پہاڑوں اور نیلی جھیلوں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام نورنگ تھا۔ یہاں بچے ہنسی خوشی کھیلا کرتے، پرندے گیت گاتے اور رات کو چاندنی ہر شے کو چمکدار بنا دیتی۔ لیکن اس گاؤں میں ایک راز چھپا ہوا تھا، ایک طلسماتی کنگھی کا راز۔ یہ کنگھی عام کنگھیوں کی طرح نہیں تھی، وہ چاندی سے بنی ہوئی تھی۔ اس پر نیلم اور زمرد جڑے ہوئے تھے، اور جب اسے روشنی میں گھمایا جاتا تو وہ ستاروں کی طرح چمکتی۔ لیکن اصل جادو یہ تھا کہ جو بھی اس کنگھی کا استعمال کرتا، اس کی کوئی ایک نیک خواہش پوری ہو جاتی۔ یہ کنگھی گاؤں کی سب سے بوڑھی عورت دادی کے پاس تھی، وہ اس کی حفاظت بہت احتیاط سے کرتی تھی۔ ایک دن بوڑھی دادی نے اعلان کیا، جس بچے کے دل میں سب سے زیادہ خلوص ہوگا وہی اس طلسماتی کنگھی کا اگلا نگہبان بنے گا۔ یہ سن کر پورے گاؤں کے بچے بہت پرجوش ہو گئے، خاص طور پر 3 دوست آرزو، بلال اور منیرہ۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دادو کی اس آزمائش پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگلی صبح گاؤں کے درمیان ایک خوبصورت میدان میں تمام بچے جمع ہوئے۔ بوڑھی دادی نے ایک چمکتی ہوئی کتاب کھولی جس میں طلسماتی کنگھی کے بارے میں پرانے راز درج تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، یہ کنگھی اس کو ملے گی جو 3 جادوئی مرحلے طے کرے گا: ہمدردی، ہمت اور قربانی۔ پہلا مرحلہ ہمدردی کا دریا تھا۔ پہلے مرحلے میں بچوں کو ایک جھیل پار کرنی تھی جس کا پانی جادوئی تھا۔ اگر دل میں خود غرضی ہوتی تو پانی سخت اور برف کی طرح سرد ہو جاتا۔ آرزو نے ایک زخمی بطخ کو دیکھا جو پانی کے کنارے بیٹھی تھی۔ سب بچے اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، لیکن آرزو نے اسے آہستہ سے اٹھایا، اپنا رومال باندھا اور پانی کے پار لے گئی۔ جیسے ہی وہ جھیل میں اتری، پانی گرم اور نرم ہو گیا۔ بوڑھی دادی مسکرائیں، پہلا امتحان پاس ہو گیا، اور کہنے لگی، شاباش میری بیٹی، پہلا امتحان پاس ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ تھا ہمت کا غار۔ دوسرے مرحلے میں بچوں کو ایک اندھیرے غار میں گزرنا تھا جہاں جادوئی آوازیں آتی تھیں اور سائے رقص کرتے تھے۔ منیرہ بہت ڈر گئی، لیکن بلال نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اندھیرا صرف باہر ہوتا ہے، اندر اگر روشنی ہو تو کوئی خوف نہیں۔ دونوں نے ہمت سے غار پار کیا۔ ایک چھوٹا سا جن ان کے سامنے آیا اور کہا، تمہاری ہمت نے مجھے آزاد کیا، اب تمہارا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ تھا قربانی کا درخت۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں ایک جادوئی درخت تھا جو صرف ایک ہی بچے کو آخری چمکتی ہوئی پتی دیتا جو طلسماتی کنگھی تک لے جا سکتی تھی۔ لیکن شرط یہ تھی، اگر کوئی بچہ یہ پتا لے لے تو دوسروں کو موقع نہیں ملے گا۔ جیسے ہی پتی نیچے گری، منیرہ نے ہاتھ بڑھایا لیکن پھر رک گئی۔ اس نے آرزو کی طرف دیکھا جو بیمار بہن کے لیے ایک خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، اور بلال کی طرف جو اپنے غریب والدین کے لیے ایک نئی چھت چاہتا تھا۔ منیرہ نے پتی اٹھا کر کہا، یہ پتی آرزو کو دے دو، اس کی خواہش سب سے زیادہ نیک ہے۔ درخت کے پتے جھومنے لگے، آسمان سے روشنی اتری اور سب بچوں پر جادو سا چھا گیا۔ بوڑھی دادی سب کے سامنے آئیں اور بولی، آج تم تینوں نے دکھایا کہ اصل طاقت خلوص، ہمت اور قربانی میں ہے۔ طلسمی کنگھی تم تینوں کی ہے میرے بچوں، شاباش۔ کنگھی آسمان سے اترتی ہوئی آئی اور آرزو، بلال اور منیرہ کے سامنے جھک گئی۔ آرزو نے اپنی خواہش مانگی، میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ہمیشہ سے صحت مند رہے۔ بلیوں کی آواز آئی، ہوا میں چمک دوڑ گئی اور آرزو کی بہن بھاگتی ہوئی آئی، بالکل صحت مند۔ بلال نے کہا، میں چاہتا ہوں میرے امی اور ابو کے لیے ایک نیا محفوظ خوبصورت گھر۔
जमीन कांपी और इनके घर की जगह एक खूबसूरत नया झोंपड़ा बन चुका था। मुनीरा ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये कंघी हमेशा नेक दिलों के काम आए। कंघी आसमान में बुलंद हुई और जादुई चमक के साथ गांव के मरकज में एक पत्थर पर जम गई, जहां सिर्फ वही इसे छू सकता था जिसका दिल पाक हो। नूरंग गांव अब सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि जादू और खलूस से भी बढ़ गया। बच्चों को पता चल गया कि असल ताकत जादुई चीजों में नहीं बल्कि नेक नियति और दिल के सच में होती है। और तिलिस्माती कंघी आज भी वहाँ है, इंतजार में, शायद किसी और नेक रहमदिल बच्चे के लिए।